میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس کی 18 تاریخ کو مظلوم مدینہ داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعہ کی نشست میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کروں گا۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ یہ بھی قربانی کا درس دے رہا ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ بھی ہمیں قربانی کا درس دے رہا ہے، اور عید الاضحیٰ پر بھی قربانی یہ سبق ہے امت مسلمہ کے لیے۔ قربانی دیتے رہو گے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، کیونکہ ہمارا دین ہم سے قربانی مانگتا ہے۔ صبح کے وقت نیند کی قربانی ہے، اس کو قربان کرو اور خدا کے دربار میں آ جاؤ۔ مال و دولت ہے، سال کے بعد زکوٰۃ کی قربانی ہے، زکوٰۃ دو۔ ذمہ داری سے تعلق ہے، ہر فصل آنے پر عشر کا مطالبہ ہے، اس قربانی کا مطالبہ ہے۔ صیب حیثیت ہو، عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرنے کا مطالبہ ہے، تو ہمارا دین ہم سے قربانی مانگتا ہے، اور آج ہم نے قربانی دینا چھوڑ دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس جانور ذبح کر دیا سب کچھ ہو گیا، جبکہ ہم سے تو قدم قدم پر قربانی کا مطالبہ ہے۔ اور ہم ہیں تھوڑی سی گرمی ہے جی، باجی گرمی بڑی ہے اس لیے نماز چھوٹ گئی جی، سردی بڑی ہے جی نماز چھوٹ گئی جی، مصروفیت بڑی ہے، بھئی انہی چیزوں سے تو قربانی مانگی گئی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اپنے اندر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھیں، اور جس وقت جس چیز کا مطالبہ ہے اس کی قربانی اور اپنے آپ کو پیش کریں اس کے اندر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کا تجارتی سلسلہ صرف دوسرے شہروں تک نہیں، دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، آپ اس وقت دوسرے ملک میں تھے، واپس تشریف لائے تو آپ کی ایک عزیزہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کچھ اشعار سنائے، کچھ ذہن بنایا، جس سے آپ کا تھوڑا سا دل اس طرف مائل ہوا۔ آپ تجارت کے لیے بازار تشریف لائے اپنی دکان پر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرانے تعلقات، تجارتی تعلقات، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کروایا، یعنی جس چیز کی اپنے اندر تڑپ ہے حضرت عثمان غنی کو بھی اس کی طرف بلایا۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، بہت سے لوگ صحبت یافتہ ہیں لیکن فیض یافتہ نہیں۔ صحبت تو ملی ان کو، لیکن جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو آگے ڈیلیور کریں، خود لے کے کیوں بیٹھے ہو؟ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے اور مجھے ہر شکل میں یہ فرض ادا کرنا ہے، نماز جمعہ فرض ہے، جمعہ کے لیے جلدی آنا اور اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا یہ عمل ہے،
اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اس کو اپنے تک لے کے کیوں بیٹھے ہو، آگے کیوں نہیں بتاتے؟ یہ سنت صدیقی ہے، اور اس سنت پہ عمل کریں۔ جمعہ پڑھنے آئے ہیں ان لوگوں پہ محنت کریں جو جمعہ نہیں پڑھتے، جو کہیں بھی جمعہ پڑھتے ان کو چھوڑ دیں۔ یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ کوئی آدمی کسی سے جڑا ہوا ہے، آپ اس کو بدظن کر کے یہاں لیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو آدمی جمعہ پڑھتا ہی نہیں ہے، مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ ان کے اوپر محنت کریں اور ان کو خدا کے گھر میں لائیں۔ اگر آپ کو دین کی بات سمجھ آ گئی ہے تو اس کو اپنے تک کیوں رکھتے ہو، اس کو آگے پھیلاؤ۔ اور یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ پتہ نہیں کس نے یہ جملہ نکالا، جی با جی جڑا جتھے لگیا انہوں لگیا رہن دو، پھر چور کو کون روکے گا؟ آپ نے تو اس کو بھی کھلی چھٹی دے دی۔ زانی کو کون روکے گا؟ راشی کو کون روکے گا؟ ملاوٹ کرنے والے کو کون روکے گا؟ معاشرے کے اندر برائی بے حیائی پھیلانے والے کو کون روکے گا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں جو جہاں لگا اس کو لگا رہنے دو۔ نہیں، جو غلط جگہ پہ لگا ہے اس کو روکو۔ اور اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بتایا۔ پہلے نمبر پر فرمایا طاقت سے روکو اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اور اگر طاقت نہیں ہے پھر زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی پوزیشن نہیں ہے تو فرمایا پھر اس چیز کو اپنے دل میں برا جانو، کہیں تم خود اس میں مبتلا نہ ہو جانا۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے، کہ جہاں آپ کوئی برائی بھی روک بھی نہ سکے، زبان سے کہہ بھی نہ سکے، اور اگر آپ نے صرف دل میں برا جان لیا تو یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانا تو پھر آپ خود ہی فکر کر لیں۔ تو میرے محترم سامعین، معاشرے میں برائی اسی لیے پھیل رہی ہے، اچھائی پھیلانے والے خاموش ہو گئے۔ آپ بولیں گے تو پھر حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، سچ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو سچا ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے انشاءاللہ العزیز، بہت سے برے منہ اللہ ان کو بند کر دیں گے، برائی پھیلانے والوں کو اللہ جکڑ دیں گے۔ جب آپ بولیں گے، جب آپ میدان ہی ان کے لیے کھلا چھوڑیں گے تو پھر اللہ حافظ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد خود سارا دن دکان پہ تجارت کم کرتے تھے، تبلیغ زیادہ کرتے تھے، ہر آنے والے کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر سے وفود آتے، لوگ آتے مکہ مکرمہ میں، چونکہ بچے تھے، کسی نہ کسی کو پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے آتے۔ قریش کو شک بھی نہیں پڑتی تھی، تو کئی ان کی اس تبلیغ سے مسلمان ہوئے، راہ حق کو اختیار کر لیا۔ اس لیے خیر کے مورے بنے، خیر کے ساتھ وابستہ رہیں، اچھائی کے ساتھ، حق کے ساتھ وابستہ رہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف بلائیں۔ اور یہ اس امت کی شان ہے، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی کو سمجھا رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کرا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کچھ تھوڑے سے تیار ہوئے کہ بات تم ٹھیک کر رہے ہو، مجھے بھی بتوں سے نفرت ہے، ان کی عبادت سے نفرت ہے، یہ تو جھوٹے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے بات سمجھ ہی ایسے آئی، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک بت تھا، میں اس کی عبادت کرتا تھا، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، وہ روزانہ اٹھاتا کہیں پھینک کے آ جاتا، میں پھر اٹھا کے لے آتا، کبھی اس کو کنویں میں پھینکتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، میں اٹھا کے لے آتا۔ 3-4 دن جب ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا وہ تیری کیسے حفاظت کرے گا؟ یہ گر جائے تو سیدھا نہیں ہو سکتا، اس کو اٹھا کے کبھی اس کنویں میں کبھی اس غلاظت کے ڈھیر کے اوپر پھینکا، یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکا تو میری کیا حفاظت کرے گا؟
کہنے لگے مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے بیٹے سے کہا, اپنے ہاتھ سے اس بت کو توڑا اور بیٹے سے کہا کہ مجھے بھی حضور کی خدمت میں لے چلو, میں بھی خدائے واحد کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر سے کہا کہ مجھے ان بتوں کی عبادت سے شدید نفرت ہے, یہ کچھ نہیں ہے, عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے اور کسی اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, چاہے وہ مالی عبادت ہو چاہے وہ جسمانی عبادت ہو. اگر مال بھی دینا ہے تو کس کے نام پر؟ سب بولو, اللہ کے نام پر. دیا اس نے ہے تو حق یہی ہے اسی کے نام پہ دیا جائے. اور جسمانی عبادت سر اس نے دیا ہے تو سر جھکنا بھی اسی کے آگے چاہیے. تو ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے, غیر کو نکالو, دکھلاوا نکالو. لوگ کہیں گے جی بڑا حاجی ہے, بڑا نمازی ہے تو بڑا فلانا ہے, بڑا ٹمکنا ہے. لوگ کیا, کچھ بھی نہیں. غلاموں سے اپنی قیمت کیوں لگواتے ہو؟ مولا سے اپنی قیمت لگواؤ. غلام کیا غلاموں کی قیمت لگا سکتے ہیں؟ مالک لگایا کرتے ہیں قیمت. یہ تو سب مخلوق ہیں, کیا ان سے اپنی قیمت لگواؤ گے؟ اور قیامت کے دن حکم ہوگا, جنہوں نے عبادت میرے لیے کی ہے تھوڑی ہے یا زیادہ, آؤ مجھ سے آ کر اس کی جزا لے لو. اور جنہوں نے لوگوں کے لیے کی ہے, یہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں, جاؤ جا کے ان سے جزا لے لو. اور یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے, ہماری نیت کو خراب کرتا ہے. پہلے نیک عمل سے روکتا ہے, نہیں رکا تو پھر نیت خراب کرتا ہے. کام انسان بڑے بڑے کر لیتا ہے لیکن نیت خراب ہے. نیت کیا ہے؟ دکھلاوا, ریاکاری, بلے بلے, واہ واہ. لوگ کہیں جی کمال ہے جی, کیسا سخی ہے, کیسا عبادت گزار ہے, کیسا فلاں ہے. جب یہ بات دل میں آ گئی تو سمجھ لیں کہ آپ پٹڑی سے اتر گئے ہیں. اور اگر کبھی عبادت کرنے کے بعد میں ایسی چیز آئے تو سمجھنا یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے, اس کو دفن کریں, عبادت قبول ہو گئی ہے, بات ختم. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا, ذہن تیار ہوا. سیدنا صدیق اکبر فرماتے, عثمان بھائی میرا خیال ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں چلتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. حضور کی زبان مبارک سے سنیں باتیں. کہتے ہم چلنے ہی لگے تھے کہ اللہ کی شان کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, اپنے ملنے کی گھات وہ خود ہی بتلاتے ہیں. جب اوپر سے فضل ہو جائے تو بہانے بھی خود ہی بن جاتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا, انہوں نے کہا لو حضور تو آ گئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان میں کچھ کہا. کہہ سکتے ہیں آپ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یہ بھی مائل ہیں اور کچھ آپ بھی نظر کرم فرمائیں تاکہ بات بن جائے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر لو. یہ حضور کی زبان مبارک سے جملہ ہے. اور میں آپ سب حضرات سے یہی عرض کروں گا, جب آپ کے دل میں خلوص ہوگا نا, آپ کی سادہ سی بات بھی دل کے اوپر اثر کرے گی. اور جب آپ کے دل میں خلوص نہیں ہے, لمبی چوڑی تقریریں کوئی اثر انداز نہیں ہوں گی. لوگ اس کان سے سنیں گے, اس کان سے پھینک دیں گے. اول تو بہت سارے سنیں گے ہی نہیں, خیر سے سوئے پڑے رہیں گے. یہ بھی تو ایک طبقہ ہے نا, تقریر بعد میں شروع ہوتی ہے, وہ سوئے پہلے ہوتے ہیں. جن کو بستروں میں نیند نہیں آتی, ہماری تقریروں میں سوئے پڑے ہیں. نیند کی گولیاں کھانے والے بھی سوئے پڑے ہیں. تو اس لیے یہ سونا بری عادت ہے دینی مجالس میں. اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے اور آپ سو کے یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہو آپ کے اکلوتے بیٹے کی خوشی غمی کی بات, اور پھر میں دیکھوں آپ کیسے سوتے ہیں, پھر میں دیکھوں کیسے آپ سوتے ہیں. کبھی بھی نہیں سوئیں گے. ہو آپ کے تجارت کے نفع نقصان کی بات, اور پھر میں دیکھوں آپ کیسے سوتے ہیں. کیوں جی سوتا ہے کوئی؟ اچھا چلیے اس سے بھی اور آسان بات کرتا ہوں. شادی حال میں کھانا کھلے اور پھر میں دیکھوں کہ آپ سوئے پڑے ہیں. کیوں جی؟
وہ روٹی کھاتا ہوا آج تک سویا آپ نے دیکھا؟ وہاں تو سوئے ہوئے شیر بھی جاگ جاتے ہیں کیونکہ اندر سے آپ کے طلب ہے اس کے، وہاں تو کوئی سویا ہوا نہیں دیکھا۔ تو یہاں یہ روحانی جہاں پر خوراک مل رہی، یہاں کیوں سوتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر تمہارا غافل ہے، تم یہ سننا نہیں چاہتے، اس لیے بس ہو گئے آرام سے۔ تو اس لیے اللہ اس کے رسول کی بات پوری محبت سے سنیں، پوری چاہت سے سنیں اور پوری توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بات دل میں اترے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر لو، اور میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بس یہ دو جملے حضور نے فرمائے، عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں۔ اور اس وقت مسلمان ہونا، اپنے آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کرنا، اذیتوں میں مبتلا کرنا، چند لوگ مسلمان ہیں اور کافروں نے ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری تکلیفیں برداشت کی۔ آپ کا لقب ذی النورین، دو نوروں والے